بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو وہ تمہاری طرف سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما دیا کہ اور ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ تم اپنے دل میں یہ پکا یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس میں ہی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماضی کا ہر غم مٹا دے گا، ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، اور جو تمہاری اور میری سوچ سے بہت دور کی بات ہے۔ سنو، اللہ زندگی کی وہ تمام خوشیاں عطا کرے جو تمہارے حق میں بہتر ہوں، دل کو سکون دینے والی اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہوں۔ ناظرین، چاول ابالنے کے بعد بچ جانے والے پانی سے چہرہ دھونے سے جلد کی صفائی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ کٹا ہوا پیاز کبھی بھی اگلے دن کے لیے نہ رکھیں، کیونکہ یہ بہت جلد جراثیم کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جسم ٹوٹ رہا ہو تو چائے میں تھوڑی سی خشخاش ڈال کر پئیں، سکون مل جائے گا۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنا دماغی امراض اور وسوسوں کی باعث بن سکتا ہے۔ لیمو پانی بغیر چینی کے پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے اور منہ تر و تازہ رہتا ہے۔ پاکیزہ گفتگو بھی ایک صدقہ ہے۔ ناظرین، اگر پیشاب قطروں کی صورت میں آئے تو یہ مثانے کی کمزوری کی علامت ہے۔ سفید تلوں کا استعمال کریں۔ تکیے کے بغیر سونے سے ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہتی ہے اور کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، ہاتھوں کو گورا اور نرم کرنے کے لیے گائے کی چربی یا دودھ کی ملائی سے مالش کریں۔ کچا دودھ پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے اور ہڈیوں کو کیلشیم ملتا ہے۔ چاول کھانے کے فوری بعد پانی پینا گلے کی بیماریوں اور پیٹ بڑھنے کا سبب بنتا ہے۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے سے جسم میں خون کی گردش بہتر رہتی ہے اور جلد صحت مند رہتی ہے۔ میٹھی چیز زیادہ کھانے سے پسینہ زیادہ آتا ہے اور جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، کھانا کھاؤ تو جوتا اتار لیا کرو، اس سے پاؤں کو آرام ملتا ہے۔ دہی کا باقاعدہ استعمال چہرے کی جھریوں کو روکتا ہے اور رنگت کو صاف کرتا ہے۔ عجوا کھجور کا استعمال دل کی بیماریوں اور جادو ٹونے کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ نہارمو جامن کا پتا چبانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، لوکی کا رس پینے سے جگر کی گرمی ختم ہوتی ہے اور یرقان کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگانا سنت بھی ہے اور نظر کے لیے مفید بھی۔ دانتوں کے درد کے لیے لونگ کا تیل لگانا یا لونگ دانت کے نیچے دبانا فوری سکون دیتا ہے۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ ناظرین، بالوں کو لمبا کرنے کے لیے سرسوں کے تیل میں پیاز کا رس ملا کر لگائیں۔ ایلو ویرا کا جیل چہرے پر لگانے سے سورج کی شعاؤں سے ہونے والے نقصانات ختم ہو جاتے ہیں۔ پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سونے سے نیند گہری آتی ہے اور نظر تیز ہوتی ہے۔ ہچکی نہ رک رہی ہو تو ایک چھوٹی الائچی چبا لیں یا ایک گھونٹ پانی پی لیں۔ پودینے کی چٹنی کا استعمال ہاضمے کو درست کرتا ہے اور منہ کا ذائقہ بہتر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ناظرین، کان کے درد میں سرسوں کے تیل میں لہسن جلا کر ایک قطرہ ڈالنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ شہد کو گرم پانی میں ملا کر پینے سے وزن کم ہوتا ہے اور جسمانی زہر ختم ہوتی ہے۔ مولی کا استعمال پتھری کو توڑ کر نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر نیند نہ آ رہی ہو تو دودھ میں تھوڑی سی دار چینی ملا کر پئیں۔ زیتون کا پھل کھانا معدے کے زخموں کے لیے شفا ہے۔ مومن وہ ہے جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ سردیوں میں ہونٹ پھوٹنے سے بچانے کے لیے ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ چھینک کو روکنا دماغی رگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لہذا کبھی نہ روکیں۔
ناظرین، مسواک کا استعمال نہ صرف دانتوں کو چمکاتا ہے بلکہ یادداشت بھی تیز کرتا ہے۔ تانبے کے برتن میں رکھا ہوا پانی پینا پیٹ کی بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ انجیر کا استعمال بواسیر اور قبض کے مریضوں کے لیے قدرت کا بہترین تحفہ ہے۔ کلونجی کا تیل سر میں لگانے سے بال وقت سے پہلے سفید نہیں ہوتے۔ دوا مومن کا ہتھیار ہے، ہر مشکل میں اللہ سے رجوع کریں۔ کدو کے بیج کھانے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ ہڈیوں کے درد کے لیے میتھی دانہ کا استعمال بے حد مفید ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے گردے کبھی خراب نہیں ہوتے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینا جلد پر سفید دھبوں کا باعث بن سکتا ہے۔ زیادہ باتیں کرنا دماغ کو تھکا دیتا ہے۔ خاموشی میں سکون تلاش کریں۔ ننگے پاؤں گھاس پر چلنے سے بینائی میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ایسی روح کے ساتھ جو بہت پاکیزہ ہو، ایسے دل کے ساتھ جو بہت پرہیزگار ہو، اور ایسے عمل کے ساتھ جو بہت بلند ہو۔ ناظرین، جلے ہوئے دودھ کی بو ختم کرنے کے لیے اس میں تھوڑی سی الائچی اور دال چینی ڈال کر ابالیں۔ پلاسٹک کی بالٹی پر جمی میل اتارنے کے لیے مٹی کے تیل کا استعمال کریں۔ نمک دانی میں نمک جم جائے تو اس میں چاول کے چند دانے ڈال دیں، نمک خشک رہے گا۔ لکڑی کے تختے پر سبزی کاٹنے کے بعد اسے سرکے سے دھوئیں تاکہ جراثیم ختم ہو سکیں۔ اگر سالن پتلا ہو جائے تو اس میں تھوڑی سی سوجی بون کر ڈال دیں، سالن گاڑھا ہو جائے گا۔ سر پر مہندی لگاتے وقت اس میں 1 چمچ کافی پاؤڈر ڈالیں، رنگ بہت پیارا آئے گا۔ کچن کی کھڑکیوں پر سرکہ چھڑکنے سے مکھیاں اندر نہیں آتی۔ ناظرین، انڈے کی زردی کی بو ختم کرنے کے لیے پھینٹتے وقت اس میں قطرہ ونیلا اینس یا لیمو ڈالیں۔ سردیوں میں شہد جم جائے تو بوتل کو گرم پانی میں تھوڑی دیر رکھیں، شہد پگھل جائے گا۔ سنک کی نالی سے بو دور کرنے کے لیے اس میں بیکنگ سوڈا اور اوپر سے سرکہ ڈال کر گرم پانی بہائیں۔ ناظرین، دھنیا تازہ رکھنی ہو تو اسے پانی کے گلاس میں جڑوں سمیت رکھ دیں اور اوپر سے شاپر ڈانپ دیں۔ اگر سالن میں ٹماٹر نہ ہو تو اس کی جگہ دہی اور چٹکی بعد چینی ڈال دیں، ذائقہ وہی آئے گا۔ ناظرین، مچھر کے کاٹنے پر خارش ہو تو وہاں صابن رگڑیں، خارش رک جائے گی۔ کپڑوں پر لگنے والا گریس کا داغ ٹیلکم پاؤڈر چھڑک کر دور کیا جا سکتا ہے۔ برتنوں کی زردی دور کرنے کے لیے انہیں لیموں کے چھلکوں سے رگڑیں۔ سوکھا ہوا پودینہ سپوف بنا کر دہی میں ڈالیں، ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو اس جگہ پر فوراً کچا پیاز رگڑیں۔ لوہے کی الماریوں کو زنگ سے بچانے کے لیے ان کے کونوں میں کافور رکھیں۔ سفید کپڑوں کی پلاخٹ دور کرنے کے لیے انہیں نیل کے ساتھ تھوڑا سا لیموں بھی لگائیں۔ پیتل کے بٹنوں کو چمکانے کے لیے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کریں۔ ناظرین، اگر چائے کا داغ پرانا ہو جائے تو اس پر گلیسرین لگا کر چھوڑ دیں اور پھر ڈو لیں۔ بھنڈی کو فریج میں رکھنے سے پہلے کاغذ کے تھیلے میں بند کریں، وہ کالی نہیں ہوگی۔ کدو کے چھلکے کے چہرے پر رگڑنے سے داغ دھبے کم ہوتے ہیں۔ تکیے پر عطر کی ایک بوند لگانے سے پرسکون نیند آتی ہے۔ اگر آٹا گوندھتے وقت ہاتھ سے چپکے تو ہاتھوں پر تھوڑا سا خشک نمک مل لیں۔ گھر کی صفائی والے پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں، فرش چمکے گا اور کیڑے نہیں آئیں گے۔ پرانی جرابوں کو ہاتھ پر چڑھا کر فرنیچر کی دھول صاف کریں، بہت آسانی ہوگی۔ چمڑے کے بیگ پر چمک لانے کے لیے سرسوں کے تیل کا ہلکا مساج کریں۔ اگر ککڑی کڑوی ہو تو اس کا اوپر والا حصہ کاٹ کر اسے نمک لگا کر رگڑیں، جاگ سے کرواہٹ نکل جائے گی۔ ٹماٹر کا چھلکا جلدی اتارنے کے لیے اسے 1 منٹ گرم پانی میں ڈالیں۔ پیاز کی بدبو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی دار چینی چبائیں۔ جلے ہوئے برتن میں پانی اور نمک ڈال کر ابالنے سے جمی ہوئی تہ آسانی سے اتر جاتی ہے۔ ناظرین، بالوں میں چمک لانے کے لیے
دہی میں انڈے کی سفیدی ملا کر لگائیں۔ چائے کے کپوں پر چائے کے نشان ہوں تو انہیں میٹھے سوڈے سے صاف کریں۔ سبز مرچوں کو زیادہ دیر محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ساتھ ایک ہینگ کا ٹکڑا رکھ دیں۔ اگر کمرے میں رنگ پینٹ کی بو ہو تو وہاں پیاز کاٹ کر رکھ دیں، جذب ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر کوئی سخت محنت والا کام کرنے سے پہلے ایک دانہ انجیر کھا لیا جائے تو گھٹنوں میں طاقت محسوس ہوتی ہے۔ جامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں سن ہونے کی شکایت نہیں رہتی۔ معدہ درست رکھنا ہو تو کھانے کے بعد تھوڑی سی گڑ کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر سانس لینے میں دقت ہو تو سبز چائے پینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ داڑھی رکھنے والے مردوں میں عموماً مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں پایا جاتا۔ بد ہضمی سے بچنے کے لیے کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ اور زیادہ گرم کھانے سے پرہیز کے ساتھ کھانا چاہیے۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے خون میں شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ اگر خارش کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی جوائن کا تیل دن میں 3 دن تک متاثرہ جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ سادہ غذا اپنانے سے زندگی لمبی اور بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے۔ سر پر دانے نکلنا دماغی کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر سونے سے برے خواب نہیں آتے اور روزانہ آیت الکرسی پڑھنے سے بھولنے کی بیماری میں کمی آتی ہے۔ دودھ میں روز میٹھا ڈال کر پینے سے ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں۔ اگر کان میں پانی چلا جائے تو منہ اور ناک کے سامنے ہاتھ مارنے سے پانی باہر آ جاتا ہے۔ ناظرین، خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پینے سے دل کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ روزانہ دار چینی کا ایک چھوٹا ٹکڑا چبانے سے جسم میں فائدہ ہوتا ہے۔ زیادہ سونے سے موٹاپا بڑھتا ہے اور ہاتھ پاؤں سن ہونے لگتے ہیں۔ ایسے صورت میں لیموں چوسنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، شیمپو میں شہد ملا کر استعمال کرنے سے بالوں کا جھڑنا کم ہو جاتا ہے۔ ہر 6 ماہ بعد خون عطیہ کرنے سے صحت مند خلیے بنتے ہیں، جلد بہتر رہتی ہے، وزن متوازن رہتا ہے اور دل کے دورے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ نہار منہ آم کا شیک پینے سے گھٹنوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر دانتوں پر ملنے سے دانت صاف اور سفید ہوتے ہیں۔ ناظرین، موٹاپا بانجھ پن کی بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا رس پینا مفید ہے۔ لسی کا زیادہ استعمال جوڑوں کے درد میں اضافہ کر سکتا ہے۔ آم ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد کھانا چاہیے۔ باسی روٹی کھانے سے دانتوں میں سرد گرم لگنے کی شکایت کم ہو جاتی ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ انگور کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آنکھ کا درد بعض اوقات بینائی کے لیے حفاظتی علامت سمجھا جاتا ہے۔ زخم کی سوجن کم کرنے کے لیے پیاز کو جلا کر اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگایا جائے۔ چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے جھڑیاں کم ہوتی ہیں۔ اگر حاملہ عورت اونٹنی کا دودھ پیتی رہے تو بچہ صحت مند پیدا ہوتا ہے۔ موچ آنے کی صورت میں برف کی ٹکور فائدہ دیتی ہے۔ نمک سے مالش کرنے سے جسمانی بیماریوں میں آرام آتا ہے۔ سانس کی تکلیف میں ہری مرچ کھانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ نہار منہ تربوز کھانے سے رنگت نکھرتی ہے۔ چائے میں گڑ ڈال کر پینے سے شوگر نہیں بڑھتی اور سبز چائے سے چہرے کی جھڑیاں کم ہوتی ہیں۔ پیشاب کے انفیکشن میں فارسے کا رس مفید ہے۔ دبلی عورت اگر وزن بڑھانا چاہے تو ہفتے میں 2 بار کلیجی کھائے۔ ناشتے میں دودھ کا ساتھ کیلے اور کشمش شامل کرے۔ لہسن خون کو پتلا کرتا ہے اور رگوں کو کھولتا ہے۔ کالا نمک دل کے دورے سے بچاؤ میں مددگار ہے۔ زیادہ دہی کھانے سے معدہ بہتر رہتا ہے۔ شام کے وقت چاول کھانے سے چربی تیزی سے بڑھتی ہے۔ ناشتے میں زیتون کا تیل گیس کی بدبو ختم کرتا ہے اور بے چینی اور تھکن میں
انار کے رس کے ساتھ لیموں ملا کر پینا فائدہ مند ہے۔ پکی ہوئی انجیر کینسر کے مریضوں کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، شلجم کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ اجوائن پانی کے ساتھ لینے سے پتھری نکلنے میں مدد ملتی ہے۔ کھجور اور دودھ کا شیک پینے سے قد بڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ ٹماٹر کا سوپ چہرے کی جھریاں کم کرتا ہے۔ کریلے کا رس چینی کے ساتھ پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ ادرک روزانہ استعمال کرنے والا انسان کم بیمار پڑتا ہے۔ آلو زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ دہی کو گرم روٹی کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے اور کھیرے کے ساتھ پانی پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سونے سے پہلے چائے پینے سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ کھانے کے بعد سونف چبانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ آم ٹھنڈا کر کے کھایا جائے اور بعد میں کچی لسی پی جائے تو دانے پھوڑے نہیں نکلتے۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغی طاقت بڑھتی ہے۔ بستر جھاڑ کر سونے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ اگر منہ میں چھالے ہوں تو آلو بھارے کا رس پینا فائدہ دیتا ہے۔ نرم اور جلد ہضم ہونے والی غذا بچوں کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ سخت غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ شام کے وقت اگر بتی جلائی جائے تو ناہوست نہیں آتی۔ ناظرین، دودھ نیند نہ آنے کی شکایت دور کرتا ہے اور ایک گلاس گرم دودھ پی کر سکون کی نیند آتی ہے۔ رات کو پستہ کھانے سے دماغ کی گرمی دور ہوتی ہے اور یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ آڑو معدہ صاف رکھتا ہے اور دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔